رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا اللهم أخلصنا لوجهك الكريم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں اپنے کاموں کے لیے چنا۔ پاک ہے وہ ذات جو ہر قسم کے حالات میں، ماحول میں، واقعات میں اور لوگوں کے بیچ میں ہمارے لیے دین کے کام کو کرنا آسان کر دیتا ہے اور ہمیں یہ توفیق دیتا ہے باوجود وسائل کی کمی کے ہم اس کا کام اچھے طریقے سے کر پاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ بھی دیا ہے، اگر کوئی کسی پر رشک کر سکتا ہے تو وہ صرف اللہ کے دین کی وجہ سے ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اللہ کے دین کا علم ہے اور وہ اس علم کو لوگوں تک پہنچاتا ہے تو صرف وہ ایک شخص ہے، اس کا عمل ہے جو رشک کے قابل ہے۔ باقی سارا تو دنیا کا اسباب میں سے آتا ہے اور وہ آنے جانے کی چیز ہے۔ تو بہرحال اگر کسی شخص کو یہ توفیق ملے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی میں ایسے عالم میں سے بنائے خیر سے کہ جو اس کے ہاں عالم کہلواتے ہیں اور جو بہترین طریقے سے عمل کرتے ہیں۔ ان کے اپنے عمل میں بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ اوروں کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا پارہ 20 سورۃ العنکبوت، اور ہم نے دیکھا تھا کہ ایک داعی دین کے لیے کس طریقے سے اس کی زندگی کو بھی بعض اوقات خطرے میں ڈالا جا سکتا ہے، اور یہ اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالے جانا اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا۔ انسان بعض اوقات اپنی ساری چیزیں، وسائل اور اپنے رشتے اللہ کے راستے میں قربان کرتا چلا جاتا ہے۔ جو سب سے بڑی چیز ہے اور جو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے انسان کو، وہ اس کی اپنی جان ہے، اور جب وہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان کو بھی دینے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہ کرے۔ اب اس کے بعد آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آیا 25 سے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین کا کام کرنا آسان کرے خیر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودة بینکم فی الحیاة الدنیا ثم یوم القیامة یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا ومأواکم النار وما لکم من ناصرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، کہا، کیا کہا کہ تم جن بتوں کی عبادت اللہ کے سوا کر رہے ہو، انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا ٹھہرا لی ہے۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی یہاں پر انہوں نے اپنی قوم سے کیا فرمایا کہ یہ جو تمہارے قومی بت ہیں نا، جو تمہاری اجتماعیت اور آپس کی دوستی کی بنیادیں ہیں، اگر تم ان کی عبادت چھوڑ دو تو تمہاری قومیت اور دوستی کا شیرازہ بکھر جائے گا۔
یعنی انسان بعض اوقات کوئی ایک کام کر رہا ہوتا ہے اور وہ کام ان کو اکٹھا کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے تو وہ اچھے کام کرنے والوں کے ساتھ اکٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی برا کام کر رہا ہے تو برے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات بڑھتے جائیں گے۔ جو شخص جو بھی کام کر رہا ہے وہ ویسے ہی لوگوں کے ساتھ اکٹھا ہوتا چلا جائے گا۔ تو بہرحال وہ کہنے لگے کہ آج جو تمہارے اندر دوستیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، بنیادیں ہیں، وہ ساری کس وجہ سے ہیں؟ ان بتوں کی پوجا کی وجہ سے۔ اب یہی ہوتا ہے، اگر ایک شخص اللہ کی بات کرنے والا ہے اور 5-6 شخص ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، اب کوئی آ کے آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی آپ اللہ کی بات مانیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو شخص اللہ کی عبادت کے علاوہ اوروں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں اور اس اللہ والے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں طرح طرح کی بری باتیں پھیلاتے ہیں۔ تو وہ کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ اسی ایک کام کی وجہ سے، ورنہ ایسا نہیں کہ ان کے آپس کے تعلقات بڑے کوئی مخلص ہوں یا پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے جان دے سکتے ہوں، قطعاً نہیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ 3 دشمن ہوں، 2 دشمنوں کی دوستی ہو جائے تو پھر وہ تیسرے والے کے خلاف اکٹھے ہو جاتے ہیں، حالانکہ دشمن تو 3 تھے، 2 کیوں اکٹھے ہو گئے؟ تیسرے کے خلاف۔ تو بہرحال اسی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ بلکہ تم نے مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی تک ایک دوسرے کو اکٹھا کر لیا ہے اس غلط کام میں۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ بعض اوقات ہم بھی اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں جو اور لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتی ہوں، مثلا اگر ایک شخص، ایک عورت پردے کو ٹھیک نہیں مانتی تو اب وہ کیا کرے گی؟ اگر وہ دیکھتی ہے کوئی اور عورت پردہ کر رہی ہے تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے گی اور اس کی دوستی ان لوگوں کے ساتھ بڑھ جائے گی جو اور بھی عورتیں مانتی ہیں کہ واقعی میں پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عورت اگر کہتی ہے کہ بھائی عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق ملنے چاہیے اور مرد جو قوام ہے وہ نہیں ہونے چاہیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر ایسی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ ان کی دوستیاں انہی کے ساتھ ہوتی ہیں جو اور ایسی ذہنیت رکھتی ہیں کہ ہاں بھائی مرد عورت برابر ہیں۔ جو جیسا ہوتا ہے، جیسے عمل کا ہوتا ہے، وہ ویسے ہی لوگوں سے دوستیاں رکھتا ہے۔ یہ انتہائی کھوکھلا رشتہ ہوتا ہے۔ کون سا؟ جس کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہو۔ بھائی میں بھی اللہ کی نافرمانی کر رہی ہوں اور وہ بھی اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے، لہٰذا دونوں آپس میں مل جائیں گے۔ آپ ایسے بندوں کے بیچ سے یہ نافرمانی والی بات نکال کے دیکھیں، یہ سارے آپس میں جانی دشمن بن جائیں۔ اب اس کی سب سے بڑی مثال آج کے دور میں اگر کوئی اقوام ہے تو وہ یہود و نصارہ ہیں۔ یہود، عیسائی اسلام کے پکے اور بڑے پرانے دشمن ہیں، لیکن آج وہ دونوں آپ کو اکٹھے نظر آتے ہیں، مل جل کے کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اب وہ دونوں اکٹھے ہو گئے اسلام کے خلاف۔ پہلے تو یہ تھے کہ بھائی وہ آپس میں بھی دشمن تھے، اور اب کیا ہوا؟ چونکہ اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تو وہ اسلام کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ اب اگر بیچ سے ان کا وہ مقصد نکال دیا جائے تو وہ پھر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ابھی تو دونوں فائدے کے چکر میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں اسلام کے خلاف، لیکن اگر اس چیز کو نکال دیا جائے جو بیچ میں ان کا مقصد ہے تو پھر پیچھے کچھ نہیں بچتا۔ بعض اوقات ہمارے بھی لوگوں کے ساتھ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، ایسی ہی دنیا کی زندگی کی دوستی ہوتی ہے۔
تو بہرحال اس میں یہی ایک چیز آتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم بعض اوقات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہوتے، لیکن جب ہم نے غیبت کرنی ہوتی ہے تو پھر دو لوگ آپس میں مل جاتے ہیں۔ اب اگر دیورانی، جیٹھانی اور چھوٹی دیورانی ہے تو تینوں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتی ہیں۔ جب دو اکٹھی مل بیٹھتی ہیں تو وہ کیا کرتی ہیں؟ تیسری کی برائیاں کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا صاف ایک ہی مطلب ہے، بعض لوگ آپس میں دوستی رکھتے ہیں، دنیاوی دوستی، کس وجہ سے؟ صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے اور اللہ والوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ تو کبھی بھی ایسے کھوکھلے رشتے نہ بنائیں۔ ہمیشہ دیکھیں، میرا اگر کسی کے ساتھ تعلق ہے تو وہ کیوں ہے؟ میری اگر کسی کے ساتھ دوستی ہے تو وہ کیوں ہے؟ اگر میں کسی کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہوں تو میں اس کے ساتھ مل کے کیا کام کر رہی ہوں؟ آیا میں کسی کے ساتھ مل کے غیبت کرتی ہوں؟ آیا میں کسی کے ساتھ مل کے اللہ کے دین کے خلاف باتیں کرتی ہوں؟ اب آپ کو اکثر جگہ پر ایسے لوگ ملیں گے جو کیا کرتے ہیں؟ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور پھر اسلام کے اوپر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کون سی باتیں؟ کہ بھائی اسلام نے یہ والا اصول ٹھیک نہیں رکھا، اسلام کے اندر اس چیز میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ سختی ہے، اسلام ایک شدت پسندی والا اور معاذ اللہ اس میں بڑی قتل و غارت کو پسند کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو جنگ اور جہاد ہے نا، ان کے ہاں قتل و غارت ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں کرنا، ایسے لوگ بھی آپس میں آپ کو ہمیشہ ملے ہوئے نظر آئیں گے جو دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، دین والوں کو ناپسندیدہ کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں، اور اسی طرح کی اور حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ اب ایسے میں آپ لوگوں کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے پاس ایک حدیث ہے جس کے اندر ہمیں قاعدہ بتا دیا گیا، آپ کی محبت، آپ کا بغض، آپ کی نفرت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے رشتوں کی کیا بنیاد ہے، کیا آپ اللہ کے لیے ساتھ ہیں یا آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں؟ اور آپ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ وہ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں یا وہ جو صرف اللہ کے احکامات کے خلاف بولتے رہتے ہیں اور ان کے اوپر اعتراضات کرتے رہتے ہیں، یہ چیز غلط ہے، فلاں چیز غلط ہے، یہ ایسے نہیں ہونی چاہیے، ویسے نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ جو دنیا میں آپ کو بڑی محبتوں والے نظر آتے ہیں نا، ان کے تعلقات کی بنیاد ہی اللہ کی نافرمانی پہ ہوتی ہے۔ اب آج کل یہ جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا چکر ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ یہی ایک چیز ہے۔ وہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو ان کے درمیان مودت ہوتی ہے، یہ صرف دنیا کی زندگی تک ہوتی ہے یا صرف کسی ایک خاص فائدے تک؟ جب تک وہ فائدہ ان کو ملتا رہتا ہے، چاہے وہ ٹائم پاس کرنا ہو، چاہے وہ عجیب عجیب باتیں کرنا ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، جب تک ان کو وہ ملتا جاتا ہے وہ صحیح رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جیسے ہی وہ فائدہ بیچ سے نکلتا ہے وہ سارے لوگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو آپس میں محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے جان تک دینے کی بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک دوسرے کا اتنا ساتھ دیتے ہیں کہ اوروں کو برا بھلا کہتے ہیں، اوروں کے خلاف ہو جاتے ہیں، اگر وہ اللہ کے نافرمان ہیں تو ان پر رشک نہ کریں۔ میرے پاس بھی ایسی دوست ہونی چاہیے، میرے پاس بھی ایسا دوست ہونا چاہیے، میرا بھی ایسا زوج ہونا چاہیے، ہسبینڈ میرا ہو تو ایسا ہو۔ قطعاً نہیں۔ اللہ کے نافرمان بندوں کے کبھی سگے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اس چیز سے آپ لوگوں نے بچنا ہے، نہ ایسے انسانوں میں سے بننا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کر کے اکٹھے ہو جائیں اور ان کی دوستی کی بنیاد صرف یہ ہو کہ وہ ساتھ مل کے کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ اب دو لوگ مل کے چوری کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے ان کا الگ حساب ہوگا۔ دو لوگ آپس میں مل کے غلط باتیں کر رہے ہیں، ان کا الگ حساب ہوگا۔ اب آپ دور نہ جائیں کہ آپ نے کبھی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ آپ اب جب اپنی کزنوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ ویسے بات نہیں کر سکتے جیسے آپ پہلے کرتے تھے۔ کتنا بڑا فرق آ گیا۔ آپ اب دیندار ہیں اور وہ دیندار نہیں ہیں۔ ان کی باتیں دنیاوی باتوں جیسی ہیں، وہ دنیاوی زندگی کی باتیں کرتے رہتے ہیں، دنیا میں مگن رہتے ہیں۔
آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ ان کی باتیں نہیں کر سکتے. باقی جو 2 کزنیں آپس میں بیٹھی ہوتی ہیں جنہوں نے دین نہیں پڑھا، آپ دیکھیں ان کی کتنی اچھی آپس میں بانڈنگ ہوتی ہے. آپ کی کیوں نہیں ہے ان کے ساتھ اتنی اچھی؟ کیوں؟ کیونکہ آپ ان سے الگ ہیں. اب آگے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے، یعنی ایک دوسرے کا انکار کرو گے، ایک دوسرے کے دوست نہیں رہو گے. آج دنیا میں کوئی بھی ایسی دوستی، رشتہ، تعلق، امارت جو اللہ کے نافرمان مل کے نبھا رہے ہیں، قیامت کے دن ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، ایک دوسرے کا انکار کریں گے. یعنی قیامت کے دن دوستی نہیں رہے گی ان کے بیچ. وہ کہیں گے تم ہمارے کچھ نہیں لگتے. انکار کس چیز کا؟ تم ہمارے کچھ نہیں لگتے، ہم کبھی تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم نے کبھی تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاری. کیا یہ جملہ چھوٹا تو والے بات؟ یہ جملہ بہت بڑا ہے. آج اس کے ساتھ بیٹھ کے میں گھنٹوں غیبتیں کرتی رہتی ہوں، کل کو میں بولوں گی نہیں میرا تو کوئی ساتھی نہیں تھا. آج ہم غیبت کرنے کو دل ہلکا کرنے کا نام کہتے ہیں. بھائی میں اپنا دل ہلکا کر رہی ہوں، اپنے دل کا بوجھ اتار رہی ہوں. یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں، غلط رویے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان رویوں کو اپنے اندر سے نکالیں. آج ہمارے ہاں کتنے ہی ایسے اوثان ہیں، بت ہیں، کہ ایسے غلط کام ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم آپس میں تعلق قائم رکھے ہوئے ہیں. کیونکہ بھائی اس کو بھی بڑا انٹرسٹ ہے کہ بال شال کھول کے باہر گھومے، مجھے بھی بڑا انٹرسٹ ہے، تو دونوں کا انٹرسٹ مل گیا، لہٰذا دونوں دوستیں بن گئی. وہ بھی لڑکوں سے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتی، میں بھی نہیں سمجھتی، تو ہم دونوں دوستیں ہوئی معاذ اللہ. ایسے ہر رشتے سے انسان انکار کر دے گا. طالبات، اگر اس آیت کی روشنی میں آپ اپنے آپ کو چیک کریں، آپ سب خود کو نوٹ کریں، خود کو دیکھیں، تو کیا آپ کا کوئی ایک بھی ایسا رشتہ بچے گا جو قیامت کے دن بھی بچ سکے؟ یا آپ کا سب کے ساتھ ایسا ہی رشتہ ہے، کسی کے ساتھ غیبت کرنے کا، کسی کے ساتھ غلط باتیں کرنے کا، کسی کے ساتھ کسی کی ایسی لائف سٹوری شیئر کرنے کا جو اس نے اجازت نہیں دی، جو آپ پر امانت تھی، کسی کے ساتھ ایسی بات کرنے کا جو اس کو اذیت دے، کسی کے ساتھ باہر فالتو گھومنے پھرنے کا، کسی کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ اس کے ساتھ رہ کے آپ نمازیں چھوڑتے ہیں، نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں. کیا یہی رشتے ہیں آپ کے؟ اگر ایسے رشتے ہیں تو انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے قیامت کے دن انکار کر دیں گے. دنیا میں محبت کے اعلیٰ درجوں میں سے دوستی کا ایسا درجہ جس کے اندر محبت بھی ہو، دل آپس میں ملے جلے ہوں، انسان انکار کر دے گا. کیا یہ بات آپ کو مذاق لگ رہی ہے کہ انسان انکار کر دے؟ آج ہم کسی ٹک ٹاکر کو دیکھتے ہیں، کسی یوٹیوبر کو دیکھتے ہیں، ولاگنگ کرنے والوں کو دیکھتے ہیں، ہم دنگ رہ جاتے ہیں اس کا شوہر اس سے کتنی محبت کرتا ہے. ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ جو اللہ کے نہیں ہوا وہ ہمارا بھی نہیں ہو سکتا. جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کا بنا ہے وہ اس کا بھی نہیں رہے گا، وہ اس کو بھی چھوڑ دے گا. جو اللہ کی نافرمانی کر کے انسان کے ساتھ وفا کے دعوے کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. تو بہرحال اس طریقے کا رویہ نہ اپنائیے، اور اپنے تعلقات کو بڑا سوچ سمجھ کے نبھائیے، گزاریے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی انسان کے ساتھ دنیا میں صرف اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پہ رشتہ رکھ رہے ہوں اور آخرت کے دن پھر آپ انکار کر دیں. ہمیں لگتا ہے کہ آخرت میں سارا کچھ بدل جائے گا، یعنی ہمیں کوئی فیلنگ نہیں آئے گی، ہمیں کوئی اپنا نہیں لگے گا. کیوں نہیں؟
آخرت کے دن بھی انسان وہ وحشتیں محسوس کرے گا جن کا بیج اس نے اس دنیا میں بویا ہے. انسان محسوس کرے گا ان وحشتوں کو. انسان محسوس کرے گا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے، کیونکہ انسان کو لگے گا میں دنیا میں صرف آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہر کے آیا ہوں، تو اس کو لگے گا کہ آدھے دن سے پہلے تو یہ میرا دوست تھا، میرے ساتھ بیٹھ کے ہنس ہنس کے باتیں کرتا تھا، اب یہ کیسے بدل گیا. انسان ان وحشتوں کو بڑا محسوس کرے گا. وہ اندر ہی اندر شاید اسی بات سے ختم ہو جائے کہ دیکھو میرے ساتھ بنا کیا ہے. تو بہرحال یہ بھی انسان کے لیے بڑی وحشت والی بات ہوگی کہ اس کے اپنے اس سے بھاگ رہے ہیں، اس کی ماں اس سے بھاگ رہی ہے اس وقت میں جب اس کو بے انتہا ضرورت تھی اس کی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان وحشتوں سے بچ سکیں تو دنیا میں اپنے تعلقات کو اللہ کے لیے کریں. اب اسی کے علاوہ اگر کوئی شخص کیا کرتا ہے کہ وہ کسی انسان کے ساتھ کوئی تعلق رکھتا ہے اور اس تعلق کی بنیاد یا وہ جو باتیں کرتا ہے خواہ آن لائن ہو وہ صرف اللہ والوں کے خلاف باتیں کرنے میں ہو جائے یا اللہ کے خلاف باتیں کرنے میں، ایسا شخص بھی قیامت کے دن حسرت کرے گا کہ ہائے میں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا. وہ بھی قیامت کے دن حسرت کرے گا. اور میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ سونے کبھی بھی ایسے لوگوں کے تعلقات پہ رشک نہ کیا کریں جو آپس میں مل کے اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہے ہوں. اب دیکھیے اگر کسی کی آپ دوستی دیکھتے ہیں جو آپس میں مل کے مسلسل گانے سن رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ان میں ظاہراً آپ کو لگے گا کہ آپ کو کبھی کبھار رشک بھی ہوگا ہے میری ایسی دوست کیوں نہیں ہے، میرا کوئی ایسا ساتھی کیوں نہیں. واللہ میں آپ کو اپنے تجربے سے بتاتی ہوں کہ جب آپ اللہ کے لیے دوستی کرتے ہیں تو آپ کے پاس اپنی باتوں کے لیے اتنا وقت نہیں بچتا. آپ کو اللہ کے لیے کام کرنا ہوتا ہے، آپ کو کبھی کچھ کرنا ہوتا ہے، کبھی کچھ کرنا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے محتاط رہیں اور ایسے لوگوں پہ کبھی بھی رشک نہ کریں کہ جو قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگے. میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ انسان کو لگتا ہے قیامت کے دن پتہ نہیں کوئی الگ ہی دنیا ہوگی، ہم بھول جائیں گے سب کو. بھولیں گے نہیں، اس دن تو آپ کو وحشتیں آئیں گی، اس دن تو آپ دیکھیں گے ہمارے ساتھ بن کیا رہے، ہمارے ساتھ لوگ کر کیا رہے. آج آپ کہتے ہیں دیکھ دیکھ کے کہ بھائی میری بہن بدل گئی، میرا بھائی بدل گیا، فلاں رشتہ دار بدل گیا، فلاں دوست بدل گئی، رستہ بدلا کے چلا گیا، منہ پھیر کے چلا گیا. کل قیامت کے دن انسان کو زیادہ دکھ ہوگا جب وہ جائے گا اور کہے گا کوئی میری مدد کرو، اور وہ کہیں گے ہم تو نہیں آپ کو جانتے، آپ ہیں کون. یکفر بعضکم ببعض، نہ صرف یہ کہ انسان کے اندر سے ایک دوسرے کے لیے محبت ختم ہو جائے گی، کیا ہوگا ایک دوسرے پر لعنت بھی کریں گے. اللہ اکبر. لعنت کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ لعنت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونا. دنیا میں اگر کوئی ہمیں بد دعا دیتا ہے نا، مثلا کہتا ہے تمہارا کخ کنڈا نہ رہے، تم رو پچھتاؤ، تم کبھی نہ خوش رہ سکو، تمہیں اللہ تعالیٰ عذاب دے، تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اور ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ یہ دعا ہمارے حق میں صحیح طرح قبول ہو گئی ہے اور ہم رونے لگتے ہیں. بعض اوقات بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو وہ دوسروں کی بد دعاؤں کو بڑا سیریس لیتے ہیں، حالانکہ دنیا میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کسی کو کسی کی بد دعا لازمن لگے. آخرت میں وہ اس بیچارہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے، اس کو ضرورت ہے دعاؤں کی اور ایک دوسرے کو وہ دے رہے ہیں لعنتیں. جاؤ اللہ کی رحمت سے دور ہو، جاؤ اللہ کی رحمت سے دور ہو. اس دعا کا کیا مطلب ہے کہ تم کبھی بھی جنت میں نہ جاؤ، ساری زندگی جہنم میں سڑتے رہو. اب یہ کتنی بڑی بد دعا ہے. اور لعنت کوئی کسی کو ایسے ہی نہیں دیتا، اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ سامنے کون ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے، دنیا میں اس کے لیے کیا کچھ کیا تھا. انسان ہر چیز کو بھول جاتا ہے جب وہ کسی کو لعنت کرتا ہے تو، اور اس پر لعنت کر رہا ہے تو اپنے اوپر بھی پڑ رہی ہے. لعنت کا یہ اصول ہے، کرنے والے پر بھی پڑتی ہے، اگر وہ بھی غلط ہو تو دونوں پر لعنتیں پڑ رہی ہیں.
کیا آپ آج محسوس کر سکتے ہیں، امیجن کر سکتے ہیں، جس والدہ سے آپ کو بڑی محبت ہے، دنیا میں آپ ان کے ساتھ مل کے اللہ کی نافرمانی کے کام کریں؟ اور صحیح بات ہے، میں حیران ہوتی ہوں بعض اوقات ہمارا اپنوں کے ساتھ بات کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہوتا، ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جھگڑ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں، بہن بھائی، والدین، رشتے دار، لیکن جو کسی کی برائی کرنی ہوتی ہے ہم مل کے ایک دل رکھنے لگ جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں کسی کی چغلی کسی کی غیبت کرنے کے لیے۔ اب بھابھی اور نند آپس میں ان کی نہیں بنتی، لیکن جب تیسری دیورانی کی کوئی چغلی کرنی ہے دونوں ایسی ہو جائیں گی جیسے کب سے پکی دوست ہیں۔ حقیقت میں اگر ان کی باتوں سے غیبت کو نکال دیا جائے تو ان کے آپس کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، یہ صرف دوسروں کی ایسی باتیں کرنے کے لیے آپس میں اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنی والدہ کے ساتھ غیبت نہ کریں تو آپ کو کون سی بات ہے جو کرنے کو ملے؟ اور آپ سوچیں کہ قیامت کے دن معاذ اللہ پھر آپ انہی پر لعنت کریں کہ اللہ آپ پہ لعنت کرے، معاذ اللہ آپ نے یہ جو حرکت کی ہے۔ انسان لعنت کیوں کرے گا؟ کیوں محبت سے انکار کرے گا؟ اصل میں دیکھیں، بہت سے کام انسان کرتا ہے لیکن اس کے انجام کو نہیں سوچتا، اور یہ کسی بھی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ وہ محبت میں بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور نفرت میں بھی آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے۔ اب انسان اس دن جب دیکھے گا کہ اس بندے کو تو میں نے بڑی ویلیو دی، اس بندے کے ساتھ تو میں نے بڑی محبت کی، بڑا لگاؤ رکھا، اور اس کی وجہ سے میں جہنم میں آ گیا، پھر اس کو غصہ آئے گا کہ میں نے اس کی بات مان کر اپنے پاؤں پہ کڑھاری ماری اور آج میں جہنم میں جل رہا ہوں۔ اور دوسرا، جب وہ شخص اسے دیکھے گا اسے بھی غصہ آئے گا، اس کو بھی غصہ آ رہا ہے، اس کو بھی غصہ آ رہا ہے۔ اگر ایک کو غصہ آئے گا نا تو معاملہ ٹھنڈا پڑ سکتا ہے، اگر دونوں طرف غصہ آ جائے تو پھر ہوتا ہے خون خرابہ، کہ تب اتنی زیادہ باتیں بڑھیں گی۔ اس کے علاوہ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو ان کے درمیان ایسی نفرت اور ایسی پھوٹ پڑتی ہے کہ کوئی بھی اس کو محبت میں نہیں بدل سکتا۔ یہ اسی وجہ سے ہوگا۔ اب دیکھیں، آپ سوچیں کتنی بڑی ہم غلط فہمی میں رہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی فلاں رشتہ دار کی غیبت کر رہی ہوں امی کے ساتھ بیٹھ کے، اصل میں کیا کر رہی ہوں؟ ایسا فیوچر بنا رہی ہوں اپنے ہاتھوں سے، ایک طرح سے کریٹ کر رہی ہوں آئندہ آنے والی مووی جو مستقبل میں ریلیز ہوگی، جس میں خود ہی میں اور میرے گھر والے کام کر رہے ہیں کیا کہ خدا نخواستہ اینڈ پر جا کر یہی اس کو لعنتیں دے گی۔ کبھی اگر آپ نے کوئی ایسی سٹوری پڑھی ہو جس کے شروع میں کوئی بڑی آپس میں محبت کرتے ہوں اور آپ اینڈ میں دیکھیں کہ وہ آپس میں نفرت میں بدل گئے، تو یہ کتنا عجیب لگتا ہے انسان کو۔ ہماری بھی ابھی جو فلمیں ہیں نا، سٹوریز ہیں، اس کا مڈ چل رہا ہے، ایک حصہ گزر گیا، ایک حصہ بھی ہے، اور اینڈ والے حصے میں پھر وہ سارا کچھ ریلیز ہوگا، جس میں پھر آپ دیکھیں گے کہ اینڈ پہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی اپنے کام اچھے رکھیں، کسی ایسے کے ساتھ کوئی تعلقات نہ بڑھائیں جس کی بنیاد اللہ کی نافرمانی ہو۔ لوگ تو ویسے بھی چھوڑ جاتے ہیں، اگر اللہ کے لیے رہو تو بھی الگ ہونا پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے، تو ساتھ کون کون تھا؟ ان کے ساتھ صرف ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام تھے، اور ان کو نصیب نہیں ہوا ایک جگہ کٹھے رہنا، وہ وہیں سے الگ ہو گئے، ایک شام میں چلے گئے، ایک صدوم میں چلے گئے۔ اللہ والوں کو تو الگ ہونا پڑتا ہے، کہاں یہ کہ جو اللہ کے حکموں کے خلاف، اللہ کے اصولوں کے خلاف چل کے اپنے اعمال کر رہے ہیں۔
मत समझे کہ نمازیں لیٹ کرنے سے آپ کی محبت بڑھ جائے گی، آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو تہجد نہ پڑھنے سے آپ کے اپنے تعلقات اچھے ہوں گے، نمازوں کو دیر سے پڑھنے سے اور موبائل پہ بات کرنے سے آپ کے تعلقات میں بڑا اخلاص آ جائے گا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. الٹا قیامت کے دن ایسے لوگ ایک دوسرے پر لان تان کر رہے ہوں گے. اور یہ کتنا وحشت والا عمل لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے اگر کسی کی وجہ سے آپ کوئی غلط کام کر بیٹھے اور آپ کو نقصان ہو اور پھر وہ شخص یہ مانے بھی نہ کہ میری وجہ سے نقصان ہوا ہے اور الٹا آپ کو اور زیادہ گالیاں دینا شروع کر دے، پھر آپ کو اور غصہ آتا ہے. پھر ایسے میں کیا کریں گے آپ؟ جن سے محبت تھی وہ تو نفرت میں بدل گئی. اب کیا ہوگا انسان کے ساتھ؟ کتنا تنہا رہ جائے گا انسان. تو بہتر نہیں کہ دنیا میں اللہ والوں کے ساتھ رہیں. پتہ ہے طالبات آج کے دور میں یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس گروہ کے ساتھ ہیں، یعنی کن لوگوں کے ساتھ ہیں. کیا وہ نیک لوگ ہیں یا وہ بد لوگ ہیں؟ اگر آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کا اصول ہے وسیق الذین اتقوا الی الجنۃ زمرا. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو گروہ در گروہ جنت میں بھی اور جہنم میں بھی ڈالے گا. تو یعنی کوئی بھی شخص اکیلا نہیں ہوگا، لازماً اس کے ساتھ وہ لوگ ہوں گے جس کے مطابق وہ چلتا رہا، جن کے مطابق وہ عمل کرتا رہا. اب یہاں تو وہ نیک لوگ ہیں یا وہ بد لوگ ہیں. آپ یہ دیکھیں آپ کس کے ساتھ ہیں، کیونکہ جانا سب نے گروہ در گروہ ہی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فرقے کو پکڑ لیں، اعمال کریں، نیکی کے کام کریں. آپ لازماً دیکھا کریں ہم کس قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں. کیا وہ لوگ اللہ کو چاہتے ہیں؟ کیا وہ واقعی میں اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں؟ کیا وہ دوستیوں میں پڑھتے ہیں؟ کیا وہ صرف آپس میں ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ چپکے رہنا اور باتیں کرتے رہنا؟ کیا ان لوگوں کے ذریعے میں اللہ کے قریب ہوتی ہوں یا صرف لوگوں تک رہ جاتی ہوں؟ اگر آپ لوگوں تک رہتے ہیں تو معاملہ خطرناک، اگر اللہ تک جاتے ہیں تو معاملہ صحیح ہے. آخرت کے دن ایک دوسرے کو لعنتیں دینے سے بہتر ہے کہ آپ دنیا میں اپنی ٹیم پہ دھیان دیں کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے قیامت کے دن ایک دوسرے کو لعن طعن کرے گی. اور میں آپ کو بول رہی ہوں بڑا وحشت بڑا منظر ہوتا ہے. آپ خود امیجن کریں اگر خاندان میں لڑائی ہو رہی ہے، دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، اونچی اونچی بول رہے ہیں، ان کا اونچی اونچی بولنا کتنا انسان کو گہرے صدمے میں لے جاتا ہے. کہاں یہ کہ پھر اس طرح کی لعن طعن شروع ہو جائے. تو یہ چیزیں دیکھنا، یہ واقعات دیکھنا آسان نہیں ہے. آج آپ ایکٹرز کو ساتھ میں دیکھتے ہیں آپ کتنے خوش ہوتے ہیں. آج آپ ناچنے والوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ان کا 7 لوگوں کا گروپ ہے یا 6 لوگوں کا گروپ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہمارے یہاں ہے کے پاپ جس کے پیچھے دنیا پاگل ہے، بھائی 7 ہیں بی ٹی ایس میں ممبرز اور بلیک پنک پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، ان میں کتنی لڑکیاں جو ناچنے کا کام کرتی ہیں. آپ ان کی دوستی دیکھ کے متاثر ہوتے ہیں نا، بھائی وہ آپس میں کتنے اچھے سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب کرتے ہیں. پھر لوگ شدائیوں کی طرح ویڈیوز بھی بناتے ہیں، پھر لوگوں کو ٹیگ کرتے ہیں کہ تم میری ایسی دوست ہو. ماننا ٹھیک ہے دنیا میں ایک دوسرے کے بڑے خیر خواہ، آخرت میں وہی ہوں گے ایک دوسرے پہ لعنتیں بھیج رہے ہوں گے. کیوں؟ تمہاری وجہ سے ہم نے اللہ کو ناراض کیا، ہماری مت ماری گئی تھی. حتیٰ کے طالبات اگر نماز کا وقت ہے اور آپ کی کوئی دوست آ گئی ہے، آپ کی کلاس کا وقت ہے اور کوئی دوست آ گئی ہے، اگنور کریں ہر چیز کو. اللہ کا کام پہلے، باقیوں کے کام بعد میں.
کیوں دنیا میں بھی ہمیں حسرت ہوتی ہے جب ہم کسی انسان کے کہنے پہ بھی، چاہے وہ ہماری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہو، ہم اپنا کام لیٹ کر دیں، انسان کو بڑا پچھتاوا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرو گے تو تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے کچھ بھی کر لو گے تمہیں ہمیشہ پچھتاوا ہوگا، چاہے وہ تمہاری خیر کے لیے کہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں میں بھی دھیان رکھیں۔ پچھلے دنوں طبیعت خراب تھی میری، تو مجھے کسی نے منع کیا کہ آپ روزہ نہ رکھیں تھرسڈے کا، اور واقعی میں تھی بھی کافی، یعنی مشکل ہو رہا تھا میرے لیے۔ ٹھیک ہے، میں نے ان کی بات مان کے نہ رکھا۔ اتنی بے سکونی، بے چینی، اور مجھ سے کچھ بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ پھر جب میں نے اسی سے اگلے دن الحمدللہ روزہ رکھا کہ نہیں بھائی میں رکھتی ہوں تو مجھے رکھنا ہے، تب جا کے مجھے سکون آیا، پھر مجھ سے کچھ کھایا گیا۔ ادروائز انسان کو عجیب سا لگتا ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں اگر اتنی چھوٹی سی بات پہ بھی ہم کسی کی بات کو مان لیں، چاہے وہ ہمارے فائدے کے لیے بول رہا ہے، تو ہمیں وہ سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ کے لیے تھک کے بھی تمہیں جو سکون ملتا ہے نا، دنیا کے کہنے پہ آرام بھی کر لو تو نہیں ملے گا۔ دنیا تمہیں آرام دے گی تو بھی تمہیں وہ سکون نہیں ملے گا جو اللہ تعالیٰ تمہیں تھکاوٹ کے ذریعے دے سکتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو چیک کرنا چاہیے کیا تعلقات ہیں۔ اب مجھے تعجب ہو رہا تھا، اتنے زیادہ پارے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب یہاں ہمیں بتایا دوستیوں کا اصول۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری بڑی گہری دوستی ہے لیکن بنیاد اللہ کی نافرمانی ہے؟ قیامت کے دن کہیں کھوکھلے نہ نکلیں تمہارے رشتے، تمہاری دوستیاں، تمہارے تعلقات۔ اور دوسرا، چونکہ یہ سورۃ العنکبوت ہے تو اس کے اندر ہر اس چیز کے بارے میں بات ہے جو کھوکھلی ہے یا وقتی ہے۔ جیسے آزمائش کی بات ہے سورہ میں، تو آزمائش وقتی چیز ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اب وہ مکڑی کا جالا ہے، اس کو کچھ وقت کے لیے گھر مل رہا ہے، وہ وقتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ دنیا ہے، وقتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ آزمائشیں ہیں، وقتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر جو دوستیاں ہیں وہ بھی وقتی ہیں، کھوکھلی ہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں اور نہ ہی مضبوط ہیں۔ واللہ آپ ہر اس انسان سے الگ کر کے ذلیل کر دیے جائیں گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، جس کے ساتھ آپ نے اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پہ رشتہ رکھا ہوا ہے۔ آپ کسی کے ساتھ مل کے ایک نماز لیٹ کر کے دیکھیں، اور خاص طور سے جو شادی شدہ خواتین ہیں، آپ کے شوہر کے ساتھ تعلقات اور محبت میں تبھی کمی آئے گی جب آپ کوئی نہ کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام کریں گے اس کے ساتھ مل کے، یا اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کو پیچھے کریں گی۔ جن دنوں آپ اللہ کے قریب ہوں گی، آپ کا شوہر آپ کے قریب ہوگا۔ جن دنوں آپ کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہوگی، آپ کا شوہر بھی آپ سے محبت کرے گا، کیونکہ آپ کے دل میں کھوٹ ہے اور آپ کے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور چیز زیادہ ہیوی ہے، حاوی ہے۔ اس وجہ سے آپ کا شوہر آپ سے وہ محبت نہیں کرتا۔ تم اللہ کو سب سے بلند مقام پہ رکھو اپنے دل میں، اللہ دوسروں کے دلوں میں تمہیں بلند مقام سے نوازے گا۔ تو بہرحال اس چیز سے اپنے آپ کو جتنا ہو سکتا ہے بچا کے رکھیں۔ یہ چیزیں آپ کو یہ ضرور شو آف کرائیں گی کہ بڑی مضبوط ہیں اور
بڑی اچھی ہیں، لیکن یہ صرف وقتی ہیں، کتنی بھی ہوں۔ اور ہم نے دیکھا لوگ جان بھی دے دیتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ اگر لیلا مجنوں کے قصے آپ سچ سمجھیں تو کیا انہوں نے جان نہیں دی، لیکن کیا اللہ کی فرما برداری پر تھا؟ قطعاً نہیں۔ لوگ جان دے دیتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ مختصر یہ ہے کہ ہر وہ شخص خسارے میں نہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے، وہ شخص بھی خسارے میں ہے جو اللہ والوں کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ، اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ دل لگائے ہوئے۔ اور اس میں صرف یہ نہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں الحیات الدنیا، دنیاوی لحاظ سے کوئی بھی چیز۔ آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ ہیں جس کو صرف دولت سے محبت ہے، وہ مال چاہتا ہے، پیسہ چاہتا ہے، اور واللہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا بڑی اذیت ہے، جو کہ ہاں مجھے پیسے دو، مجھے تم دولت دو۔ حتیٰ کہ ہسبینڈ وائف میں بھی زیادہ لڑائیاں یہیں سے ہوتی ہیں، جو کیا کہتے ہیں، مجھے زیورات دو، مجھے فلاں چیز دو، مجھے بڑا گھر دو، مجھے گاڑی دو، مجھے مہینے کا اتنا خرچہ دو، اور اس کا اثر آپ پہ بھی ہوگا۔ اور اسی طرح باقی لحاظ سے بھی، کیا میں ایسے شخص کے ساتھ ہوں جس کے اندر ایگو بہت زیادہ ہے؟ کیا میں ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی ویلیو نہیں دیتا معاذ اللہ؟ کیا میں ایسے شخص کے ساتھ ہوں جو مانتا ہے کہ بھائی ڈرامے وغیرہ دیکھنا جائز ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مزید کیا کہا، تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ تمہارا قصور کیا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ دوستیاں کیے ہوئے ہو۔ دوسرا، اس کا وبال تم پہ کیا پڑے گا، تم ایک دوسرے کی محبتوں سے، تعلقات سے انکار کر دو گے، ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ کوئی ڈائریکٹ لعنت بھیجے تو اتنا دکھ نہیں ہوتا، جب محبت کرنے والے دور ہوں اور نفرت کریں تو انسان زیادہ دکھی ہوتا ہے۔ جو شروع سے نفرت کرتے ہیں ان سے کیا فرق پڑے گا، جو محبت کر کے دور ہوتے ہیں نا، ان سے زیادہ فرق پڑتا ہے انسان کو۔ تو تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ آج تم سب مل کے اللہ کے دین کے خلاف باتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہو، اللہ کے بنائے قوانین پر اعتراضات اٹھاتے ہو، کل کو تم سب دوزخ میں ہوگے۔ طالبات، ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم کرے۔ ہمارے ملک کے لوگ پھر بھی اچھے ہیں باہر والوں سے، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں کئی حد تک اچھے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے ان اونچے اونچے عہدوں پہ کون سا بندہ ٹکتا ہے جو ان کے ساتھ مل کے قرآن مجید کے سارے احکامات کو لاگو نہ کروائے، اپنے قوانین بنائے۔ اگر وہاں پر آپ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں بھائی دین ایسے نہیں ایسے کہتا ہے، وہ آپ کو منٹ سے پہلے فارغ کریں گے، نکلو بھائی یہاں سے، کیا باتیں سنا رہے ہو۔ آج ہمارا جو بڑا سسٹم ہے نا، جس کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے، وہ اس طرح کا ہے۔ ان کی آپس میں انہی کے ساتھ بنتی ہے جو ان کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اللہ رحم کرے، پچھلے دنوں ہماری یونیورسٹی میں اسمبلی کے کوئی ممبر آئے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کے سامنے ریکویسٹ ڈالی کہ بھائی آپ تھوڑا بہت عربک کا سسٹم شروع کروائیں اسکولوں میں، کالج میں اور عام یونیورسٹیز میں بھی جو اور ہیں، تاکہ لوگ دین کو سیکھ سکیں اور ان کے لیے دین کو پڑھنا پڑھانا آسان ہو۔ 1 گھنٹے کی تقریر میں انہوں نے اس چیز کو بالکل پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا اور بس بول دیا ہاں ہم نے تو کہا تھا، ہماری تو سنی نہیں جاتی۔ تو بھائی پھر ہمیں وہ بندہ بتاؤ جس کی سنی جاتی ہے۔ اب اگر وہ اس وقت اس میں حامی بھر دیتے اور جو ہم سب نے مل کے بات کی ہمیں ہاں کہہ جاتے، تو کیا ہونا تھا، اگلے دن ہی خبر آتی کہ وہ اسمبلی سے خارج ہو چکے۔ یہ غلط چیز ہے نا۔ ہر انسان کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے
کہ وہ اپنی رائے پیش کر سکے، وہ دلائل کے ساتھ بات کر سکے کہ میں یہ بات کیوں کرنا چاہتا ہوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے دلائل سے بات کی اور ان کو جواب بھی دیا۔ اب جب سسٹم ایسا ہوگا، میرا تو دیکھ دیکھ کے صحیح بات ہے، میرا دماغ گھوم جاتا ہے کہ یا اللہ ہو کیا رہا ہے، یقین کے ہاتھ میں کنٹرول چلا گیا۔ ڈرپوک۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے حکمت بھی تھی کہ ان سے ملنا ہو گیا تو چلے بات ہوگی، مجھے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا، ورنہ اس سے پہلے میرے ذہن میں کوئی اور امیج تھی کہ بھائی اچھا ایسے ایسے ہوگا، لیکن نہ، ان کے ہاں وہی بندہ چلتا ہے مودت بینکم فی الحیات الدنیا، جو اوثان ہے، من دون اللہ ہے، من دون اللہ کی بڑی جگہ ہے، اللہ والوں کی یا اللہ کے احکامات کی کوئی جگہ نہیں۔ ہم نے کئی بار اپنے بڑے اساتذہ سے کہا اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، آپ کیوں نظام چینج نہیں کرواتے؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں، ہمیں کہا گیا یونیورسٹی میں 2 مہینے کے بعد حجاب اور عبایا مسٹ ہوگا، ہم بڑے خوش ہو گئے، چلو الحمدللہ سنی گئی۔ میرا خیال ہے 3-4 ماہ ہو گئے ہیں یا شاید 5 ماہ ہو گئے، کسی نے نہیں سنا۔ اب یہ ہے نا دھوکا، یہ ہے نا من دون اللہ کے قوانین کو لاگو کروانا اور انہی کی بات سننا۔ اب یہ جو مشورہ باکس رکھے ہوتے ہیں، لگا کے لکھ لکھ کے ڈال دو اس میں، کوئی نہیں سنے گا، چیخو چلاؤ کچھ بھی کرو، کوئی نہیں سنے گا۔ ایک تو ہے نا چھوٹے لیول پہ، جیسے میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا ہمارے ارد گرد ماحول بنا، یہ بڑے لیول کا۔ اگر بات کہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے، لوگوں کو روٹی دے دو ان کا منہ خود بخود بند ہو جائے گا، 3-4-5 ماہ بعد ان کو وہ انٹرنیٹ لگوا دو اور وہ سارا ٹائم موبائل میں گھسے رہیں اور ان کو فرصت ہی نہ ملے۔ اب وہ ایسے اندھے بنے ہیں موبائلوں میں گھس کے، ان کو صرف وائی فائی چاہیے، ان کو کھانا بھی نہ دو تو چلے گا۔ اور اگر یہ جیل میں بھی وائی فائی کا سسٹم آن ہو گیا تو اللہ معاف کرے، لوگ جیلوں میں بھی جانے لگ جائیں گے، اتنا کو انہوں نے لوگوں کو ایک چسکا پڑوا دیا۔ آئیے فیڈر کا کام کر رہا ہے، جیسے ایک بچے کو صرف فیڈر پکڑا دو چپ کر جائے گا، آج کل بڑوں کو وائی فائی لگا دو اور انٹرنیٹ پکڑا دو، بس ٹھیک ہے، خوشیاں وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، گھر بیٹھے پوری دنیا کا چکر لگا رہے ہیں، اور بچے کچھ ان کو کچھ مہینوں بعد تھوڑی سی روٹی بدا دو ان کی، بس وہ بولیں گے نہیں، تمہیں پیسہ دو اور منہ بند کراؤ۔ لیکن جو بھی شخص ایسا کرے گا، من دون اللہ کے ساتھ دوستیاں بڑھائے گا، پھر اللہ کے قانون کو پیچھے کرے گا، مأواکم النار، جہنم ٹھکانہ ہوگا، وما لکم من ناصرین، اور کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا کہ جو آ کر تمہاری مدد کر سکے، جو آ کر تمہیں اللہ سے بچا سکے۔ دنیا میں تو آپ کو مل جائیں گے لوگ جو آپ کی مدد کر رہے ہوں گے، آخرت میں کوئی نہیں ملے گا، کوئی بھی نہیں ملے گا، کوئی تمہارا ہیلپر نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو اپنے آپ کو بچا لو گے، دنیا میں تو اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرو گے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوئی بھی جج خود فیصلہ نہیں کرتا، اس جج کے پیچھے بھی چھپے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں 3-4-5 جو اپنی مرضی سے پھر فیصلہ سناتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے۔ اچھا کام بھی کرتے ہیں بھائی، وہی کر رہے ہیں، ہم تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں ویلے، وہی کام کرتے ہیں، لیکن بیچ میں کپلا بھی بہت مارتے ہیں۔ ایسی باتیں، ایسی چیزیں کہ جو جائز نہیں ہے، لیکن آپ اپنے حصے کا کام کریں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ الحمدللہ جب بھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے تو مجھے پرسنل بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے، مجھے بڑا حوصلہ ہوتا ہے ان کے بارے میں پڑھ کے، اور ان کے بارے میں خاص طور سے جب ہم پڑھاتے ہیں
آیات میں پھر ایک ایک حرف پہ غور کرنے پہ اور ان کی طاقت سے، ان کی جرت سے الحمدللہ بڑا حوصلہ ملتا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کی بھی نہیں سنی تھی ان کی قوم نے، لیکن انہوں نے بات کہی۔ ہمارے ہاں بھی حجاب نہ رکھوائے جائیں، کام نہ کروایا جائے کسی بھی لحاظ سے، ہم تو کہیں گے، ہم پھر کہیں گے ہمیں چاہے نکال دو، کہیں سے بھی نکال دو، ہمیں تمہارے کاغذوں کی ضرورت نہیں ہے۔ طالبات، ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی، آپ لوگ دیکھیں آپ میں سے کس کا عمل ایسا ہے؟ لوگ ان جگہوں کو، ان باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں جہاں سے ان کو اللہ ملتا ہے، جن باتوں سے، جن جگہوں سے وہ اللہ کو پا سکتے ہیں، وہ جگہیں، وہ باتیں چھوڑ دیتے ہیں جہاں سے ان کو کاغذ نامہ، سرٹیفکیٹ، شہادہ، ڈگری ملنی ہے، وہاں وہ بھاگیں گے، ایسے بھاگیں گے کہ پھر وہ ان جگہوں سے غائب ہو جائیں گے جہاں سے ان کو اللہ مل رہا تھا، اللہ کی محبت مل رہی تھی۔ بھاگ جائیں گے اور بولیں گے ہاں اچھا اس سرٹیفکیٹ کا یہ فائدہ ہے، اچھا اس ڈگری کا یہ فائدہ ہے، چھوڑو یہ، ہم تو جا رہے ہیں اور ڈگری لینے، پیسہ کمائیں گے بھائی، شہرت کمائیں گے۔ اگر آپ اسلامک ڈپارٹمنٹ میں دیکھیں تو لوگ پھر بھی اسی جگہ کو کہیں گے، منہ سے کہیں گے کاغذ کچھ نہیں ہے، منہ سے کہیں گے یہ چیزیں کچھ بھی نہیں ہے، عمل ان کا کیا ہے؟ اسی جگہ پہ جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کتنے لوگ عربک سیکھنے کی غرض سے اسلامک ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں عربک کے، اب وہاں پہ کچھ ماہ رہتے ہیں پھر نکل آتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا چلتا ہے کہ اگر یہاں پہ رہیں گے تو صرف جاب ملے گی چھوٹی موٹی، اور پھر وہ وہاں سے نکل کے جاتے ہیں میڈیکل کے ڈپارٹمنٹ میں کہ چلو یہاں پہ ٹیچر بھی بنے تو کم از کم 2 لاکھ سے تنخواہ سٹارٹ ہوگی، تو مہینے کا بڑا ہے، پھر زیادہ بھی ہوتی جائے گی۔ آج کے دور میں حقیقت یہی ہے طالبات، آپ خود نوٹ کریں کہ آپ کا عمل ایسا نہیں ہے، واللہ آپ کا عمل ایسا ہی نکلے گا یقیناً۔ آپ انہی جگہوں کو ترجیح دیں گے جہاں سے آپ کو مال و دولت اور شہرت ملے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بڑے بڑے عہدوں پہ جو لوگ ہیں نا، وہاں پہ ہمیں صرف ڈگریاں ملتی ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں ملتے، سمجھنے والے نہیں ملتے، بس کاغذ دیا اور کام شام ختم کروایا۔ چاہے دینی ادارے ہیں، چاہے عام ادارے ہیں، دنیاوی ادارے ہیں، دونوں میں آپ اسی چیز کی ویلیو دیکھیں گے جہاں پہ وہ کاغذ چلتا ہے۔ ایک یہ بابا قائد اعظم، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اور دوسرا وہ شہادہ، ڈگریز۔ اگر ہم نے ڈگریوں کو چھوڑ کے قابلیت کو چنا تو دنیا میں 90% ادارے آپ کو بند نظر آئیں گے، اور یہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہیں یہ آپ کو دہاڑی دار مزدور نظر آئیں گے۔ تو ترجیح دیں اللہ کی باتوں کو، اللہ کے قوانین کو، اللہ کے فیصلوں کو۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو قطعاً تمہیں ڈرنے کی یا ڈی موٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہیں مانتا اس کی سردرد، اپنا کام کرتے جاؤ۔ اس دنیا میں کوئی زیادہ سے زیادہ بھی اگر تمہارے ساتھ برا کر سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ کیا کر سکتا ہے؟ تمہیں جیل میں ڈال دے گا، اس سے من نہیں بھرے گا، تمہیں جان سے مار دے گا، اٹس اوکے۔ ابراہیم تو نہیں ہے آج کے دور میں، لیکن وہ رب ہے ابھی بھی، جس نے ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ میں جلنے سے بچایا تھا۔ تمہارا بھی وہی رب ہے جو ابراہیم کا تھا۔ ڈرو نہیں اور نکلو اور کام کرو، اور یہ بات اللہ پہ چھوڑ دو کہ وہ تم سے کیسے کام لیتا ہے۔ اگر اکیلے بھی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تمہیں یہ سبق دیتا ہے، تمہارے اپنے تمہیں چھوڑ جائیں، تمہارے پاس کوئی ٹیم ممبر نہ بچے، واللہ ہی تم اکیلے کافی ہو، تم اکیلے کام کر سکتے ہو، اور اللہ تم سے لے بھی رہے کام، بس تم نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ ہر وہ شخص جس کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے،
وہ ابراہیم کی طرح ایک امت کے جتنا کام کر سکتے ہیں. آپ کا اتنا مضبوط یقین ہونا چاہیے واللہ ساری ٹیم چلی جائے کوئی سٹاف ممبر نہ بچے کوئی مشکل نہیں. ہم اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں, ہم کر لیں گے کام. تو الحمدللہ ہم سارے کام کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے تو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, باقی انشاءاللہ خیر سے ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. بارک اللہ فیکم.